یہ گھنونی حرکتیں جو ہیں وہ اپنی جاری رکھی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کیے رکھیں اور آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں. سرفراز صاحب یہ بتائیں کہ پے در پے واقعات ہو رہے ہیں, کیا حکومت جو ہے وہ اپنے سیکیورٹی پلان کو ریوزٹ کر رہی ہے, اور یہ اس واقعے کی ذمہ داری اب تک کس نے قبول کی ہے, اور کوئی سسپیکٹس اریسٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیے, ریوزٹ کرنے کا تو بالکل ہم پلان کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری چیک پوسٹیں تھیں, نیشنل ہائی ویز اور آرٹریز, ہم اپنی آرٹریز کی حفاظت کریں گے. اس کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان کی جو چیک پوسٹیں تھیں, جو مختلف پروپیگنڈا ٹول کا حصہ بن کر ان کی جو سیپریٹسٹ کی لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں یہاں پر, ان کے ذریعے سے ان چیک پوسٹوں کو, چاہے وہ لیویز کی تھی, چاہے پولیس کی تھی, چاہے ایف سی کی تھی, ان کو ہٹایا گیا. ہم اپنا سیکورٹی پلان ریوزٹ کریں گے, ہم اپنے آرٹریز کی حفاظت کریں گے, ہم اپنی شاہراہوں کی حفاظت کریں گے, ہم اپنے مسافروں کی حفاظت کریں گے, ہم چیک پوسٹ دوبارہ اسٹیبلش کریں گے, اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی ہم وہاں پر سنیپ چیکنگ کریں گے. پیٹرولنگ جہاں ایف سی کی ضرورت ہوگی وہاں ایف سی پیٹرولنگ کرے گی, جہاں لیویز کی ہوگی لیویز کرے گی. جوائنٹ پیٹرولنگ میکنزم بنائیں گے. ہم اپنا پورا سیکورٹی پلان ریوزٹ کریں گے. ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے مجھے کہ اگر آپ اس انسرجنسی کو لڑ رہے ہیں, جو فورس اس کو سب سے زیادہ کاؤنٹر کر رہی تھی وہ ہماری پیراملٹری فورس فرنٹیئر کور, ان کی سب سے زیادہ اس پر شہادتیں ہیں, سب سے زیادہ ان کی قربانیاں ہیں. ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان کو ملائن کیا جاتا رہا ہے. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل آنرشپ ایک سپاہی کو سڑک پہ نہیں ملے, اس کو اس کے مورچے میں نہ ملے, وہ ڈیول مائنڈ سیٹ پہ پوری نیشن ہے. جو مذہب کے نام پر وائلنس ہے تو ہم سارے مل کے اس کو کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے. یہ جو سو کالڈ قوم پرستی کے نام پر دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے, اس کے بارے میں ہم نیشن ایز اے نیشن ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہیں. ہمیں نکلنا پڑے گا. پروونشل گورنمنٹ لیڈ لے گی, اور اس کے ساتھ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی, میری صبح آنریبل پریزیڈنٹ سے اور پرائم منسٹر دونوں سے اس بارے میں بات ہوئی ہے, ہم اپنے فورسز کو اکوپ کریں گے. یہ جو دہشت گردی کا بازار ہے اس کے خلاف لڑیں گے. جب تک ایک دہشت گرد بھی باقی ہوگا وی ول فائٹ, اور وی ول فائٹ جب تک اس کی ضرورت ہو. اچھا سر, اس کے علاوہ سر گزشتہ روز اس واقعے کے علاوہ گزشتہ روز اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کوئٹہ میں اجلاس ہوا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے تحریک کی ابتدا ہو چکی ہے. اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی جماعتیں جو ہیں کیا اس کے برخلاف جو ہے مرتکب ہے؟ میں تو کبھی کبھار دیکھیں حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو سب اچھا. اگر 2018 میں 2013 کے الیکشنز میں پی کے میپ کا کینڈیڈیٹ زیارت وال صاحب کا خضدار میں کھڑا ہوتا, شاید وہاں سے بھی جیت جاتا. تو ہم بلوچستان کے لوگ ہیں, ہمیں تو سب پتہ ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے. اگر آپ ہار جائیں تو پھر بہت برا ہو گیا. اور آپ احتجاج کر کس کے خلاف ہیں؟ تاریخی طور پہ پی کے میپ نے الیکشن ہمیشہ جیجوائی کے خلاف لڑا ہے, آپ کو ہم سب کو پتہ ہے. جیجوائی نے پی کے میپ لڑا ہے. پھر پی کے میپ کے اندر جو اپنی ڈویژنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. نیشنل پارٹی اور بی این پی مینگل کا ہمیشہ سے مقابلہ رہا ہے. یہ جو لوگ جیت کے آئے ہیں 90% وہ لوگ ہیں جو تاریخی طور پہ 80 سے بلکہ 70 سے یہ اپنی سیٹیں جیتتے آ رہے ہیں. کبھی ایک الیکشن ہار جاتے ہیں تو اگلا جیت جاتے ہیں. ان کے دوسری یا تیسری نسل جو ہے وہ پالیٹکس کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ الیکشنز میں, اور پھر اپروپریٹ فورمز ہیں. کانسٹیٹیوشن نے آپ کو جو فورمز دیے ہیں, آپ ان فورمز پہ جائیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ساری جگہوں پر اعتراض نہیں ہے اس الیکشن پہ, لیکن ہمارے پاس فورمز ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے پہلے دن کہا کہ ان فورمز کا ہم استعمال